آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء، حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے، یہ روشنیاں بجھ جائیں تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی، یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو۔ لیکن حضور سراپا نور ہیں، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے۔ چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا، بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا، تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ بخاری میں۔ تمہیں کیسے پتا ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا؟ فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کو ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا، اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہے، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا،
اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا. تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا. یہ حدیث پاک میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے، زمین سے 8 فٹ تک. چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کچھ چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا. البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے. ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، تیسرے آسمان کے ستارے چاند سورج میں دکھائی دیتا ہے. ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا. اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرکات. اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں. اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا.